الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی سورہ الانعام تک ہم سماعت کر چکے ہیں۔ آج سے ہم سورہ الاعراف 8واں سپارہ ہے، اور جس طرح ہمارا ایک انداز ہے کہ ہم سورہ کے آغاز میں اس کا جو مختصر سا تعارف ہوتا ہے ایک دن ہم وہ پیش کرتے ہیں، تو آج سورہ الاعراف کا تعارف اور پھر انشاءاللہ کل سے سورہ الاعراف کا آغاز کریں گے۔ اس سورہ پاک کا نام الاعراف ہے۔ اس سورہ پاک کا نام کیا ہے؟ الاعراف۔ یہ 206 آیتوں اور 24 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کے الفاظ کی تعداد 3325 ہے۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیز ہم سیکھ چکے تھے کہ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس میں ایک چیز میں نے عرض کی تھی کہ ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں ہیں وہ چاہے مکہ میں نازل ہوئیں چاہے مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی کہلاتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک تھوڑی سی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیونکہ آگے کہیں چل کے ایسی کوئی چیز آتی بھی ہے تو وہاں آپ تھوڑا سا ڈسٹرب اور پریشان نہ ہو، تاکہ کہ یہ کیا ہوا جناب، یہ نازل مکہ میں ہو رہی ہے لیکن کہا اس کو مدنی جا رہا ہے، تو یہ تھوڑی سی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی 5 یا 8 آیتیں مدنی ہیں، 5 یا 8 آیتیں کیا ہیں؟ مدنی ہیں، لیکن محققین کا مختار قول یہ ہے کہ اس کی تمام آیتیں بلا استثناء مکی ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح یہ مروی ہے۔ سورہ الانعام اور سورہ الاعراف کا زمانہ نزول قریب قریب ہے، یعنی قریب قریب کے زمانے میں یہ نازل ہوئی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں اس کا نزول ہوا۔ اس صورت میں بھی خطاب انہی لوگوں سے ہے جو سورہ الانعام میں مخاطب تھے، یعنی مشرکین عرب، اس لیے انہی کے عقائد باطلہ کی تردید، انہی کے اوہام فاسدہ کا بطلان، انہی کی غلط کاریوں کا ازالہ اور انہی کی کج فہمیوں کی اصلاح پر سارا زور صرف کیا گیا ہے۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔ سابقہ صورت میں جو مسائل اجمالاً مذکور ہوئے تھے یہاں انہیں تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام نے جب اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور اس کے لیے ناقابل تردید دلائل پیش کیے تو ان میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان کی قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس سورہ میں متعدد انبیاء کرام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کا نام لے کر ان کے احوال بیان فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ناروا سلوک اور معاندانہ برتاؤ اپنے مخلص پاک باز رہنماؤں کے ساتھ کیا اس کا ذکر کیا، اور اس حقیقت کو بڑی فصاحت سے آشکارا کیا کہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے اور فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت حق پذیری کی استعداد بیکار اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا؟ یعنی کسی چیز کا نقصان کتنا ہوتا ہے، کیا؟ پھر سن لیجئے، جب مزاج بگڑ جاتا ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے، انسان کی جو عادت ہے، عادت سلیمہ اچھی عادات، وہ جب کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو حق حاصل کرنے کی جو قوت اور استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ صداقت کا آفتاب اپنی تمام تابناکیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، لیکن آنکھیں اس کے نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ حق سامنے ہوتا ہے لیکن نور حق انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دلائل کی زبان اعلان حق کر رہی ہوتی ہے لیکن کان اسے سن ہی نہیں سکتے، اور دل و دماغ حق سمجھنے کی توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ افہام و تفہیم، ترغیب و ترہیب، کوئی چیز کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ مختلف رسولوں کے احوال بتانے کے بعد کئی رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل بیان فرمائے۔ آپ کو 2 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا، ایک فرعون اور اس کی حواری، اور دوسرے آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل، ایک اپنے اور ایک غیر۔
پہلا طبقہ حکمران تھا جسے بے پناہ اختیارات اور مراعات حاصل تھی، ملک کی ساری دولت و ثروت ان کی ملکیت تھی، عیش و عشرت کے سب سامان انہیں میسر تھے، وہ کسی قیمت پر ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ جب ان کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق ایک واضح ہو گیا اور ان کے بلائے ہوئے جادوگر معجزات نبوت کے سامنے اپنے نظر و فریب سحر کی بے سر و پائی کا اعتراف کر کے باطل سے تائب ہو گئے اور رد کلیم پر صدق کے دل سے ایمان لے آئے، تب بھی فرعونی ذہنیت نے قبول حق سے گریز اختیار کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے ناجائز اختیارات اور مراعات سے معروم ہو جائیں، ان کی لوٹ کھسوٹ پر پابندیاں لگا دی جائیں اور ان کے عیش و نشاط کی بساط الٹ دی جائے۔ وہ اس کے لیے کسی طرح آمادہ نہ تھے۔ کون چاہتا ہے ہمارا کرسی جو ہے وہ خطرے میں پڑے؟ دوسرا طبقہ جس سے آپ کو واسطہ پڑتا تھا وہ آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی، جو مدت دراز سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی ہمتیں پست اور ولولے سرد ہو چکے تھے، ذلت کی پستیوں میں پڑے رہنے میں وہ بڑی لذت محسوس کرتے تھے۔ ان کی تن آسانی کا یہ عالم تھا کہ عزت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے وہ کسی جد و جہد کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑے بغیر فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں، اور تو اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑیں، بلکہ آسمان سے پکا پکایا کھانا ان کے دسترخوانوں پر چن دیا جائے۔ ان کی تعمیری قوتیں اتنی فرسودہ اور افسردہ ہو چکی تھیں کہ جدت فکر اور ندرت عمل کا ان کے ہاں تصور تک نہ تھا۔ دوسروں کی تقلید اور پیروی کے لیے وہ ہر لمحہ آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر وادی سینا میں پہنچے اور وہاں کے بت پرستوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایسا ہی بت بنانے کی فرمائشیں شروع کر دیں، اور آپ کی سرزنش پر بظاہر تو خاموش ہو گئے، لیکن آپ جب چلہ کشی کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خداوند حی و قیوم کو چھوڑ کر فوراً سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستی شروع کر دی۔ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ احکام الہی سے دانستہ اور پہم سرکشی، بے پناہ قوت و اختیار کا خمار اور ایسی غلامانہ زندگی افراد و قوم کی ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے، یعنی دونوں چیزیں بگاڑ دیتی ہیں۔ انسان کے دماغ میں فرعونی قوت، یہ فرعونی سوچ، یہ بھی بگاڑ دیتی ہے، اور انسان کے دماغوں میں بنی اسرائیل کی وہ پستیوں میں رہنا، یہ بھی انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ غلامی بھی اچھی نہیں ہے، فرعونی بھی اچھی نہیں ہے، اور غلامی بھی اچھی نہیں ہے۔ اور انبیاء کی کرام کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بگڑی ہوئی ذہنیتوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ مارز وجود میں آ جائے جو طاقتور ہونے کے باوجود انصاف پرست ہو، طاقتور ہو لیکن انصاف پرست ہو، نظم و ضبط کا پابند ہونے کے باوجود غلامانہ بے بسی کا شکار نہ ہو، اور اس میں حقوق اور فرائض کے ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ لیکن جو بد نصیب اللہ کے پیغمبروں کی مشفقانہ پند و موعظت کو قبول نہیں کرتا اور اپنی گمراہی پر بضد رہتا ہے تو مکافات عمل کا قانون اسے پیس کر رکھ دیتا ہے اور اس کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ نوع انسانی کے عہد طفولیت میں ہر قوم کی طرف الگ الگ نبی مبعوث ہوئے جو وقتی اور مقامی ضروریات کے پیش نظر اصلاح احوال کے لیے کوشاں رہے، لیکن آخر میں وہ نبی مکرم رسول معظم تشریف لایا جس کی دعوت زمان و مکان کی حد بندیوں سے ناشنا تھی۔ وہ تمام انسانوں کا قیامت تک کے لیے ہادی و مرشد بن کر جلوہ افروز ہوا تھا، اس لیے اس نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس مقام پر ان عظیم مقاصد کا ذکر بھی کر دیا گیا جن کی تکمیل کے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔ کیا سیکھا؟ اللہ درمیان